فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات پڑھ لیں. تمام تعریفیں پروردگار جعفر صادق کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحماء الصادق علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقره مع ابنه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. فرش عزائے امام صادق پر تشریف فرما ہے. عرصہ و تعزیت پیش کرتے ہوئے خانوادہ اہل بیت کی بارگاہ مقدس اس یقین کے ساتھ کہ آج فرش عزائے امام صادق پہ بیٹھے ہیں، کل جب خون امام صادق کے انتقام کا اعلان کیا جائے تو خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی، شاید لوگ خیال کرتے ہیں کہ کربلا والوں کے خون کا انتقام لیا جائے گا اور باقی ائمہ اہل بیت کے لیے روایت کہاں سے تلاش کی جائے. تو دعائے نطبہ کا جملہ عین الطالب بظحول الانبیاء و ابناء الانبیاء، کہاں ہے وہ جو طلبگار ہے انبیاء اور اولاد انبیاء کے خون کا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس فرد عصمت کو شہید کیا گیا اور اس کے خون کا انتقام چونکہ نہیں لیا گیا، اس اعتبار سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے خون کا انتقام بھی امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھوں سے منعقد ہوگا. خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کے غلاموں میں محشور فرمائے. بات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہرحال امام علیہ السلام کی ساری خدمات، ساری عنایات، سارے الطاف، سارے اکرام اس انداز سے رہے کہ خالی تشیع کے لیے نہیں تھے. ہمارا کوئی امام
مکتب تشیع کا امام نہیں ہے، ہمارا ہر امام اسی انداز سے امام ہے کہ جیسے اللہ کے رسول عالمین کے لیے رحمت تھے، ویسے تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ عیسائی ہوں کہ یہودی ہوں، بالکل جیسے پروردگار سب کا پروردگار ہے، کوئی اسے رب مانے یا نہ مانے، کیا بات ہے، یہ ان کا مسئلہ، مگر خدا سب کا خدا، ایسے امام سب کے امام، کوئی ان کو امام مانے یا نہ مانے۔ بس یہ سمجھیے امام علیہ السلام کے مکتب میں آ کر بیٹھنے والوں کے لیے مذہب کی شرط نہیں تھی، تحصیل علم کی خواہش کی شرط تھی۔ اس لیے آپ کے مکتب میں خالی تشیع کے افراد نہیں بیٹھتے تھے، اگر صرف تشیع کے افراد ہی بیٹھتے ہوتے تو پھر یہ ابو حنیفہ کی بات کیجئے، امام مالک کی بات کیجئے، یا امام احمد بن حنبل واسطہ یا بلا واسطہ، یہ چاروں ائمہ اہل سنت کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب کے خوشہ چینوں میں واقع ہوئے ہیں۔ تو یقیناً امام علیہ السلام کے مکتب میں بیٹھنے والے خدمت سب کے لیے یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ امام علیہ السلام نے سب کے لیے اپنے علم کے دروازے کو کھول کر رکھا تھا۔ ہے کوئی جو علم کی پیاس میں امام کی خدمت میں چلا آئے، امام اسے علم کی ایک کیفیت عطا فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک عجیب واقعہ ایک ایسے طالب علم کے بارے میں جس کی عمر 94 سال، صلوات پڑھ رہے محمد و آل محمد۔ عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں کہ ایک عمر ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی، اور جب وہ عمر ختم ہو جائے تو انسان علم حاصل نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ اللہ کے رسول کی روایت کے برخلاف ہے۔ من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو آغوش مادر سے گہوارہ قبر تک۔ یہ کون شخص ہے کہ جس کے بارے میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے شیخ بہائی کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے نسخے سے شیخ محمد شمس الدین کے حوالے سے اس روایت کو بشکل واقعہ بیان کیا؟ کہتے ہیں کہ عنوان بصری شخص کا نام تھا، عنوان بصری، 94 سال کی عمر کا شخص ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں 94 سال کی عمر کا مطلب کیا ہوگا، ضعیفی کا عالم کیا ہوگا، بھول جانے کی کیفیت کیا ہوگی، لیکن اتنا شوق تھا کہ کبھی امام مالک کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا، اور جب سے امام کا مدرسہ مدینہ منورہ میں اتنا آسان ہوا تو مکتب امام صادق علیہ السلام میں جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ اب یہ امام علیہ السلام کا انداز، کسی مومن نے سوال بھی کیا تھا مجھ سے کہ بتائیے کہ امام علیہ السلام کی مشکلات کیا تھی، تو چھٹے امام کی مشکلات میں ایک مشکل یہ بھی تھی کہ امام علیہ السلام کا مدرسہ حکومت کی نگاہوں میں رہتا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ امام علیہ السلام کے مکتب میں آنے والے ہر طالب علم پر، ہر عالم پر، ہر دوست پر، ہر محب پر حکومت کی خاص نگاہ ہوتی تھی۔ بہت غور کیجئے گا، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جیسے آیت اللہ خوئی کو ان کے شاگردوں کی لاشوں پر سے گزارا گیا تھا، وہ بھی صدام ملعون نے یہ کہہ دیا تھا کہ جوتیاں پہن کے آپ کو چلنا ہوگا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عالم کی مشکلات کیا ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مومن کی کیفیت کیا ہے۔ تو امام علیہ السلام کے زمانے کے واقعات کیا، مشکلات کیا، یہ آپ جانتے کہ کبھی داؤد کی ماں روتی ہوئی امام کی بارگاہ میں آتی ہے کہ مولا میرا بیٹا سپاہی اٹھا کر لے گئے، نہیں معلوم زندہ ہے کہ مارا گیا۔ اور کبھی بشار مکاری امام کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مولا میں نے خاتون کو دیکھا کہ سپاہی اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، اس کا جرم کیا ہے؟ ایک جرم ہے کہ اس نے شہزادی کونین کے قاتلوں پہ لعنت کر دی ہے۔
تو امام کی مشکلات کیا ہیں؟ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ جیسے کربلا کے لیے چوتھے امام روتے تھے، ایسے پانچویں امام روتے تھے، اور پانچویں امام نے دنیا سے جانے سے پہلے عزاداری سرکار سید الشہداء کے لیے 10 سال کی عزاداری کے لیے سرمایہ الگ فرمایا تھا۔ ایسے امام صادق علیہ السلام نے 7 سال تک عزاداری سرکار سید الشہداء کے لیے اپنی میراث میں سے رقم کو الگ فرما دیا تھا، اور آپ کا حکم تھا کہ 7 سال تک میرے ان پیسوں سے نام حسین کی مجلس برپا کی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام کی مشکلات کا اندازہ بھی ہوتا چلے۔ 4000 شاگردوں کے ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امام کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں تھیں، بلکہ امام ساری مشکلات کو نظر انداز کرتے ہوئے، اسی لیے شاید عنوان بصری جب امام کی خدمت میں آ کر بیٹھنے لگا، بوڑھا شخص ہے، یہ جا کر بیٹھتا وہاں بھی ہے، مالک بن انس کے پاس بھی، امام کے پاس بھی آ کے بیٹھنے لگا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کس لیے یہاں پر آتے ہو؟ تمہیں علم حاصل کرنا ہے تو مالک کے پاس آیا کرو۔ دیکھو ہمارے پاس تو حکومت کی نگاہ رہتی ہے، ہم ہمیشہ حکومت کی نگاہوں میں کھٹکتے رہتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہمارے پاس آیا جایا نہ کرو۔ امام کے مکتب میں آنے والے ہر شخص کا انداز الگ ہے۔ عنوان کہتا ہے میرا دل ایسا کیفیت سے دوچار ہوا، پریشان ہو گیا، اور روتا ہوا امام کی بارگاہ سے اٹھا کہ اگر مجھ میں کوئی بھلائی موجود ہوتی تو کبھی میرا امام اس انداز سے مجھے واپس نہ کرتا۔ کہتا ہے کہ میں نکل گیا، اس کے بعد روضہ رسول پر حاضری دی، اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس میں رو رو کر کہتا تھا پروردگار تجھے تیرے حبیب کا واسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دل کو میری طرف موڑ دے۔ بہت غور کیجئے گا، 94 سال کی عمر میں علم کی پیاس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر امام اپنے مکتب سے اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیں کہ تم بار بار یہاں آیا جایا نہ کرو، تو پھر جا کر خدا سے کہتا ہے خدایا میرے طرف امام کی رحمت کو اور محبت کو موڑ دے۔ اسی لیے دعائے رتبہ میں آپ پڑھتے ہیں حب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ۔ جب آپ کی دعا پڑھ رہے ہوتے خدایا حب لنا دے دے ہمیں امام زمان کی مہربانیوں کو، امام زمان کی رحمتوں کو، امام زمان کی دعاؤں کو، امام زمان کی ساری نیکیوں کو ہماری طرف موڑ دے، جیسے آج آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ ایسے عنوان بصری نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ختمیہ مرتبت کے روضہ مقدس پہ دعا مانگی تھی، خدایا امام کے دل کو میری طرف متوجہ کر دے کہ کچھ تھوڑا سا مجھے اتنا حاصل ہو جائے جس پر میں چل کر ہدایت کے راستے کو حاصل کر لوں۔ اس خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا تھا، اتنا پریشان گھر میں جا کے بیٹھ گیا، نکلتا ہی نہیں ہے، مالک کے پاس بھی جانا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد جب بہت دل تنگ ہوا تو خدمت امام صادق علیہ السلام میں دروازہ امام پر پہنچا، کہتا ہے عصر کی نماز میں پڑھ چکا تھا، امام کے دروازے پر آیا اور امام کے دروازے پر دق الباب کیا۔ امام کے خادم نے دروازے پر آ کر پوچھا کس سے ملنے آئے ہو؟ کہا میں امام سے ملنے آیا ہوں، خوبیوں والے نیکیوں والے امام سے ملنے آیا ہوں، انسانوں کے رہنما سے ملنے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے غلام کہ اس وقت تو امام نماز میں مشغول ہیں۔ 94 سال کا شخص امام کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ کہتا ہے کچھ دیر کے بعد خادم پلٹ کے واپس آیا، کہتا ہے آؤ اللہ کی برکت کے ساتھ آؤ کہ تمہیں امام نے اندر آنے کی اجازت دے دی ہے۔ بات غور کیجئے، لوگ اپنے اپنے انداز سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں لوگ جاتے ہیں کربلا مولا، لوگ جاتے ہیں نجف اشرف، کاظمین جاتے ہیں، سامرہ جاتے ہیں، مگر ہر مانگنے والا اپنے اپنے انداز سے امام سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ کوئی دنیا مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی تو علم و معرفت اور روحانیت بھی مانگ رہا ہو۔ بیٹھ گئے عنوان، کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، جب امام کی خدمت میں مجھے لے جایا گیا، میں نے امام کو سلام پیش کیا،
امام نے سلام کا جواب دے کر ارشاد فرمایا اللہ تمہیں مغفرت نصیب کرے، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، تمہاری کنیت کیا ہے؟ کہتا ہے مولا مجھے ابو عبداللہ کہتے ہیں۔ اتفاق سے کنیت وہی ہے جو کنیت خود امام معصوم کی ہے، مولا بھی ابا عبداللہ ہیں اور یہ عنوان بھی کہتا ہے میں ابو عبداللہ کی کنیت سے معروف ہوں۔ امام فرمائے تمہاری کنیت بڑی عمدہ ہے، اللہ تمہاری کنیت کو محفوظ رکھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ عنوان سوچ رہا ہے دل میں، کہتا ہے اگر اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ملے تو دعا بہت ہے۔ امام کی زیارت و سلام کے بعد یہ دعائیں میرے لیے بہت بڑی دعائیں ہیں، اگر اس کے علاوہ مجھے اور امام کچھ بھی نہ دیں تب بھی میں کامیاب ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ عنوان کہتے ہیں پھر امام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ عنوان تم کس لیے آئے ہو؟ مجھ سے ابو عبداللہ کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں آپ سے علم چاہتا ہوں۔ فرمایا علم؟ العلم نور۔ بہت غور کیجئے گا، یہ کون سا مدرسہ ہے؟ 4000 افراد سے امام کا الگ الگ رابطہ ہے۔ کہیں امام کے الفاظ روشنی کی تھیوری کے بارے میں، کہیں امام کے الفاظ سورج کی اور زمین کی حرکتوں کے بارے میں۔ امام پہلی شخصیت قرار پائے زمانے کی، ورنہ اب تک لوگ سمجھتے تھے کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، اس لیے کہا جاتا تھا کہ رد الشمس یعنی امام نے سورج کو پلٹا دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پہلی شخصیت قرار پائے جو فرماتے ہیں زمین خود حرکت کر رہی ہے سورج کے گرد۔ اب سمجھیے کہ مولائے متقیان نے سورج کو نہیں پلٹایا بلکہ زمین کی حرکت کو موڑ دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ پہلی شخصیت یا امام پہلی شخصیت قرار پائے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا میں ایک ایسی گیس بھی موجود ہے جو آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دھاتوں میں زنگ آ جاتا ہے۔ امام کے الفاظ اس زمانے کے اعتبار سے بہت غور کیجئے گا، مولائے متقیان کا دور اور ہے جب امام فرما رہے ہوں آؤ میں تمہیں طریقہ بتا دوں گھروں میں روشنی پیدا کرنے کا، لوگ سمجھ نہ پا رہے ہوں، مگر چھٹے امام کا دور الگ ہے۔ امام علیہ السلام نے علم الابدان کے اعتبار سے 20 قسم کے عناصر انسان کے جسم کے اندر بیان کیے، فرمایا 4 الگ ہیں، 8 الگ ہیں اور 8 الگ ہیں، 4 سب سے زیادہ ہیں، 8 اس سے کم ہیں، دوسرے 8 اس سے بھی کم ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ اخلاق اور طبیعتیں 4 قسم کی ہیں انسان کے اندر، ایک خون ہے، ایک بلغم ہے، ایک صفرا ہے، ایک سودا ہے۔ اللہ اکبر! اس زمانے میں جب کہ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ خون کی کیفیت کیا ہے، امام فرماتے ہیں خون خادم جسم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خون غلام ہے، دوڑتا پھرتا ہے نا، یہ دوڑتا پھرتا ہے، خون غلام بدن ہے، لیکن کبھی کبھی غلام جو ہے اپنے مالک کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ یہ امام کے الفاظ ہیں۔ اب غور کیجئے، ایک اسپاٹ اگر آ کر رک گیا کسی شریان میں، امام کے الفاظ آج سمجھ میں آ رہے ہیں کہ برین مسک ہوتا کیا ہے۔ فرمایا غلام ہے لیکن کبھی کبھی غلام جو ہے اپنے آقا کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں بلغم کی کیفیت کا، بلغم حاکم بدن ہے، صفرا اور سودا کی کیفیت زمین و آسمان بدن کی مانند ہے۔ اس زمانے میں امام کے الفاظ جبکہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا انسان کے جسم میں ایسا بھی ممکن ہے۔ اللہ اکبر! امام وہ پہلی شخصیت قرار پا رہے کہ جو آپ نے مشکل ترین مسائل کو آسان کیا۔ تو عنوان بہت غور کیجئے، ایک عنوان بصری سے امام کے الفاظ، العلم نور، سب سے باتیں الگ الگ کر رہے ہیں۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلبہ من یشاء، علم تو ایک نور ہے، خدا جس کے دل میں چاہتا ہے اسے اتار دیتا ہے۔ اور خدا سے ہدایت طلب کرو۔ عنوان کچھ تو خاص بات ہے، سارے طالب علم برابر نہیں ہیں،
امام شاد فرماتے ہیں عنوان اپنے سینے میں اپنے دل میں حقیقت عبودیت کو تلاش کرو. جب حقیقت عبودیت تمہیں مل جائے تو پھر خدا سے ہدایت مانگ لو. پوچھتا ہے عنوان مولا حقیقت عبودیت کیا ہے؟ آیا ہے علم حاصل کرنے. 94 سال کا بوڑھا انسان اور اتنے چکر لگانے کے بعد امام اس سے سوال کر رہے، مشکل سوال، حقیقت عبودیت پہچان لو. کہتا ہے مولا آپ بتائیے حقیقت عبودیت کیا؟ امام فرماتے ہیں 3 باتیں حقیقت عبودیت ہیں. پہلی بات کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ جو کچھ شے ہے اس کا مالک پروردگار عالم ہے. انسان کسی شے کا مالک نہیں ہے. انا للہ ہے، ہم سب کے سب خدا کی ملکیت ہیں. خدا مالک ہے، ہم مالک نہیں ہیں. پہلے انسان یہ سمجھ لے حقیقت عبودیت میں کہ اللہ مالک ہے، میں مالک نہیں ہوں. تمام اشیاء کا خدا مالک ہے. پھر امام فرماتے ہیں اگر انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ مالک ہے تو پھر راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. میں اللہ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں تو میں نے کیا کیا؟ اپنا مال نہیں ہے، مال خدا ہے، راہ خدا ہے. میرا کام تو ثواب لے لینا ہے. اگر انسان مال کو خدا کا مال سمجھے تو راہ خدا میں خرچ کرنا آسان ہو جائے. پھر امام فرماتے ہیں اے عنوان بصری یاد رکھو حقیقت عبودیت کی دوسری کیفیت یہ کہ انسان اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دے کہ ساری تدبیریں انسان تو بناتا ہے مگر ایک کوئی اور مدبر بھی ہے کہ جو آپ کے جد نے فرمایا تھا کہ میں ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچان لیتا ہوں. تو ارادے بناتے ہوئے تدبیریں کرتے ہوئے اگر اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لے گا تو کسی تدبیر کے ٹوٹنے پر مصیبت کا شکار نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تیسرا جملہ حقیقت عبودیت میں امام فرماتے ہیں اے عنوان یاد رکھو امر و نہی پروردگار میں اپنے آپ کو اطاعت گزار بنا لو. ہر قدم اٹھانے سے پہلے غور کرو کہ امر خدا ہے کہ نہی خدا ہے. قدم اٹھانے سے پہلے غور کرو کہ خدا نے اس کام سے روکا ہے، اس کام کا حکم دیا ہے. اگر تینوں باتیں حاصل کر لو گے تو یاد رکھو قدم اٹھاتے ہوئے اگر خدا کو دیکھ کر اٹھاؤ گے تو کسی کی ملامت سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا. اگر قدم کو روکو گے خدا کے حکم سے تو کسی کی بات تمہارا دل پریشان نہیں کرے گی. حقیقت عبودیت کو جب امام نے بیان فرمایا اب یہ کہتا ہے عنوان مولا میں آپ سے نصیحت چاہتا ہوں. ابھی تک امام نے علم کی بات کھولی نہیں ہے. میں آپ سے نصیحت چاہتا ہوں. امام نے فرمایا اچھا نصیحت چاہتے ہو تو عنوان یاد رکھو میں تمہیں 9 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. میں تمہیں 9 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. یہ آیا کس لیے تھا؟ علم حاصل کرنے کے لیے. لوگ سمجھتے شاید علم حاصل کرنے کا مطلب کہ مکتب میں بیٹھ کر آپ قاعدہ کھول لیجئے الف بے پہ پڑھ لیجئے. یہ علم اور ہے اور جو آل محمد کی بارگاہ سے عطا ہو وہ علم اور ہے. جاننا اور ہے اور پہچاننا اور ہے. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں 9 باتوں کو مضبوطی کے ساتھ یاد کر لو. میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں 9 باتوں کی. 3 باتوں کا تعلق ریاضت نفس سے ہے. 3 باتوں کا تعلق حلم سے، بردباری سے ہے. اور 3 باتوں کا تعلق علم سے ہے. آیا ہے علم کے لیے، ریاضت نفس پہلے ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو عنوان جب تک کسی چیز کے کھانے کی خواہش پیدا نہ ہو تو بغیر خواہش کے وہ چیز کبھی مت کھانا. اگر بغیر خواہش کے کھاؤ گے تو حماقت اور دیوانگی پیدا ہو جائے گی. بہت غور کیجئے گا. آج بہت سارے مسائل لوگ کہتے ہیں نا کن ذہن ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا. جب وقت بے وقت کھانے لگیں گے
امام کے الفاظ پہ غور کی، یہ نفس کی ریاضت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اے عنوان، جب تک کسی شے کے کھانے کی خواہش پیدا نہ ہو جائے تو اس شے کو کبھی کھانا مت۔ اگر بغیر خواہش نفس کے کھاؤ گے تو اس کے کھانے سے حماقت اور دیوانگی پیدا ہوگی۔ پھر امام فرماتے ہیں اور اگر کسی شے کی خواہش کھانے کی پیدا ہو جائے تو دیکھو حلال ہے کہ حرام، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ کی تلاوت کر کے اسے کھا لینا خواہش پیدا ہو جانے کے بعد۔ نمبر 2۔ نمبر 3، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے جد سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بہت غور کیجئے گا، خاص روایت ہے یہ علم کے اعتبار سے۔ امام فرماتے ہیں ہمارے جد نے ارشاد فرمایا، سب سے برا برتن، سب سے برا برتن شکم کے علاوہ کوئی نہیں جسے بھرا جائے۔ سب سے برا برتن شکم انسان ہے کہ جسے بھرا جاتا ہے۔ اگر کھانے کی خواہش ہو تو یاد رکھو کہ اس برتن کو اگر بھرنا ہی پڑ جائے تو منہ تک نہ بھر دینا، اس کے 3 حصے کر لینا۔ ایک حصے میں خوراک رکھنا، ایک حصہ پانی کے لیے خالی رکھنا، ایک حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے چھوڑ دینا۔ ورنہ انسان تو کبھی اتنا کھا لیتا ہے کہ سانس پھول جاتی ہے، چلا صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میں حیران ہوں مولا، کوئی آپ سے علم پوچھنے آیا، آپ اسے کھانے کی طریقے بتا رہے ہیں۔ کوئی تو تعلق ہے علم کا ریاضت نفس کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے علم آتا ہے پھر حلم آتا ہے۔ امام نے اس کے برعکس بیان کیا، حلم پہلے ہے، علم بعد میں۔ وہ علم جو اللہ کی طرف سے ودیعت ہوا کرتا ہے، اس میں پہلے ریاضت ہے، پھر حلم ہے، پھر علم ہے۔ ارشاد فرمایا، سنو حلم کی 3 باتیں۔ پہلی بات، اگر کوئی تم سے کہے جھگڑتے ہوئے کہ اگر تم 1 کہو گے تو اس کے جواب میں 10 سنو گے، تو تم بڑے تحمل کے ساتھ کہنا کہ بھائی تم اگر مجھے 10 کہو گے تو میں تمہارے جواب میں 1 بھی نہیں کہوں گا۔ میرا پڑھنا بھی آسان، آپ کا سننا بھی آسان، مگر آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اتنا آسان ہوتا تو امام اتنے چکر اسے کیوں لگوا؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ اگر کوئی تم سے کہے، عام طور پر انسان کو خود غصہ نہ بھی آتا ہو، لیکن اگر سامنے والا غصے پر ابھارے، غصے والی بات کہے جو آپ کے برداشت کے لیے مناسب نہ ہو، آپ برداشت نہ کر سکتے ہو، امام اس وقت کے لیے فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے کہے کہ 1 کہو گے 10 سنو گے تو تم جواب میں تحمل کرتے ہوئے کہنا کہ بھائی تم 10 کہو گے، مجھ سے 1 بھی نہیں سنو گے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم پر گالی کا لفظ استعمال کرے، اگر تمہیں کوئی گالی دے دے، یہ کتاب کون سی ہے؟ کتاب ہے میزان الحکمت سے پڑھ رہا ہوں، اور عین کے حروف سے علماء کی صفات کی عنوان میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی گالی دے دے، یعنی ایسا جملہ کہے جو تمہاری شان کے بہت زیادہ خلاف ہو، تو یاد رکھو اس سے کہنا کہ جو تم کہتے ہو اگر یہ سچ ہے تو خدا مجھے معاف کر دے، اور اگر یہ غلط ہے تو خدا تمہیں معاف کر دے۔ اگر یہ سچ ہے تو خدا مجھے معاف کر دے، اگر یہ غلط تو خدا تمہیں معاف کر دے۔ اور تیسری بات، اگر کوئی تم سے جھگڑنے لگے تو خبردار اس کے جواب میں خاموشی اختیار کرنا، کہ سب سے بہترین حلم اسی بات کے اندر ہے کہ انسان برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دے یا کم از کم خاموشی اختیار کر لے۔ 3 باتیں امام نے بیان کی اور ریاضت نفس کے بارے میں، اور 3 بیان کی حلم کے بارے میں۔ پھر ارشاد فرمایا، دیکھو عنوان 3 باتیں نصیحت کی یاد رکھو علم کے بارے میں۔
بہت غور کیجئے گا، امام شاہ فرماتے ہیں عنوان، اگر کوئی بات نہیں جانتے ہو تو علماء سے پوچھ لو، مگر یاد رکھو علماء کا امتحان لیتے ہوئے مت پوچھنا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم سے آپ نے مسئلہ پوچھا، وہی مسئلہ اٹھا کر آپ نے ایک اور عالم سے پوچھ لیا، پھر دونوں مسئلوں میں تقابل کرنے بیٹھ گئے، اچھا وہ تو یہ کہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں۔ اس بات سے ہمارے اور آپ کے امام نے منع کیا ہے کہ علماء کے امتحان کے لیے ان سے سوال مت کرنا، اگر کوئی بات نہیں جانتے ہو تو علماء سے پوچھ لو۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں علم کے 3 نکات کو بیان کرتے ہوئے کہ بڑے پن کا مظاہرہ کرو، عنوان، اگر کچھ جانتے بھی ہو تو احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے مت دو۔ اللہ اکبر، اگر کچھ جانتے بھی ہو تو بڑے پن کا مظاہرہ کرو اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اور تیسری بات، عنوان یاد رکھو، بغیر علم کے فتویٰ دینے سے ایسے بھاگنا جیسے شیر کو دیکھ کر بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے علم کے ساتھ فتویٰ دینے والے کم ہوتے ہیں اور علم کے بغیر فتویٰ دینے والے بہت ہوتے ہیں، اور کہیں اور ملے نہ ملے یا قبرستان میں مل جاتے ہیں یا رسم و رواج، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، یا قبرستان میں مل جاتے ہیں یا رسم و رواج کے معاملات میں مل جاتے ہیں۔ امام نے یہ 9 باتیں بیان کی، پھر اس عنوان سے ارشاد میں جاؤ اب ہماری عبادت دعا کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر امام فرماتے ہیں والسلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کر لے۔ عنوان کو امام رخصت کر چکے۔ امام کی بارگاہ مقدس کون سا ایسا طالب علم ہے جس نے امام کے سامنے اپنے طلب علم کی خواہش کا اظہار نہ کیا ہو اور امام نے اسے عطا نہ فرمایا ہو؟ چاہے مسئلہ فقہ ہو یا مسئلہ حدیث یا مسئلہ قرآن ہو۔ بہت غور کیجئے، ایک خاص عنوان کے تحت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت، کل ہم نے نماز کے حوالے سے امام کی روایت کو بیان کیا تھا۔ میں کل بھی بات کر رہا تھا، قسم بخدا اس مکتب کی علامت یہ ہے کہ اس مکتب میں ہر حکم میں ایسی علت موجود ہے، ایسے فلسفے پوشیدہ ہیں کہ کسی مکتب میں نہ ملیں گے۔ حد تو یہ ہے مسئلہ روزے کا کیوں نہ ہو۔ بہت غور کیجئے، قسم بخدا فخر ہے کہ باقی سارے مسلمان سورج کے چھپتے کے ساتھ روزہ توڑ لیتے ہیں، حالانکہ 2-4 قدم اگر اوپر ہو جاتے تو سورج دکھائی دے جاتا۔ ہمیں اتنا بلند کیا امام صادق علیہ السلام نے، اتنا بلند کیا کہ سورج کو وہاں سے دکھا دیا کہ جب تک ڈوب نہ جائے ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزے کو تمام، قرآن کہتا ہے پھر روزے کو تمام کرو رات تک۔ اور یہ فخر صرف امام صادق علیہ السلام کے ماننے والوں کو حاصل ہے۔ چاہے حج کی بات کیجئے تو ایک جملہ کہہ کر بات کو آگے بڑھا دوں، بہت ساری روایات ہیں، سب سے زیادہ احادیث فقہ کے باب میں بھی صرف امام سے روایت کی گئی۔ اللہ اکبر۔ چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں عرفات کے میدان میں، اور عرفات کے میدان میں جو دعائیں تلاوت کی جاتی ہیں وہ اس کے علاوہ امام صادق علیہ السلام عرفات کے میدان میں ہیں، اور عرفات کے میدان میں آپ نے بلند مقام سے کچھ اعلان فرمایا ہے۔ اس اعلان کا پہلا جملہ ہے ایھا الناس، سب سے پہلے انسانوں کے امام سرکار ختم یہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا امام بھی تھے رسول بھی تھے، امام الانبیاء بھی ہیں، رسول خدا بھی ہیں، اور انسانوں کے لیڈر امام بھی ہیں۔
سب سے پہلے وہ تھے، اس کے بعد ہمارے جد امیر المومنین انسانوں کے امام، پھر آپ فرماتے ہیں اس کے بعد ہمارے جد امام مجتبی انسانوں کے امام، اس کے بعد ہمارے جد سرکار سید الشہداء انسانوں کے امام، اس کے بعد علی ابن الحسین انسانوں کے امام۔ پھر فرما رہے، بہت غور کیجئے گا، عرفات کے میدان میں انسانوں کی بات کیوں کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، انسانوں پر ہے اللہ کا حق، سارے انسان وہاں جمع تھے۔ امام یاد دلا رہے تھے علی ابن الحسین کے بعد محمد ابن علی الباقر، اس کے بعد آپ نے اپنے نام کو استعمال کرنے کے بجائے لفظ ہا کو استعمال کیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں جب پلٹ کر حج سے واپس آیا میں نے لفظ ہا کی تفسیر معلوم کی۔ بہت غور کیجئے گا، میں نے کل ایک اشارہ کیا تھا کہ قرآن مجید میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، ناسخ بھی ہے اور منسوخ بھی ہے، امام کے الفاظ۔ ایسے ہی حدیث کے اندر محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے۔ تو حدیث میں جیسے 4 قسمیں قرآن کی آیتوں کی، ایسے 4 قسمیں احادیث کی، بس زبان معصوم۔ جیسے قرآن میں بعض مقامات پر خدا نے استعمال کیا کوڈ ورڈز کو، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، ایسے امام نے استعمال کیا کوڈ ورڈ ہا اور حاصل بات پڑے محمد والے۔ کہتا میں نے جا کے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ ہا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد میں وقت کا امام انسانوں کا رہبر ہوں، جو سوال کرنا چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ ہا کی تفسیر لغت عرب کے اعتبار سے جب معلوم کی گئی تو اس کے 2 معنی سامنے آئے، ایک اپنی طرف دعوت دینا، ایک سوال کی طرف متوجہ کرنا۔ جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ اللہ اکبر۔ تو پوچھنے والے امام کی خدمت مقدس میں سوال کر رہے تھے، مولا بتائیں سب سے پہلی تحریر کب لکھی گئی؟ کبھی تاریخ کا لفظ، کبھی تحریر کا لفظ۔ تاریخ الگ موضوع ہے، تحریر الگ موضوع۔ سب سے پہلی تحریر کائنات میں کب لکھی گئی؟ امام ارشاد فرماتے ہیں اس وقت لکھی گئی جب آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی ذریت کو مثل ریت کے ذرات کے پیش کیا جا رہا تھا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی ذریت کو ریت کے ذرات کی مانند پیش کیا جا رہا تھا۔ جب سب کا تعارف ہوتا گیا تو ایسے میں جب جناب داؤد علیہ السلام کا تعارف ہوا کہ یہ کون ہے، کہ یہ آپ کی اولاد میں نبی ہوں گے داؤد، کہ ان کی عمر اتنی کم کیوں ہے 60 سال، یا کہتے ہیں 40 سال ان کی عمر ہے، یہ 40 سال کم نہیں بہت، کہ ان کی عمر ہمارے خدا فرماتا ہے ہماری کتاب میں اتنا لکھا ہوا ہے، ہاں اگر تم چاہو تو اپنی عمر میں سے کچھ ان کو دے سکتے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں فرمایا پروردگار میں اپنی عمر کے 60 سال انہیں دیتا ہوں تاکہ ان کے 100 مکمل ہو جائے۔ 40 تو ان کے اپنے ہیں، 60 میں دیتا ہوں تاکہ 100 مکمل ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں اس وقت خدا نے فرمایا لکھ لو، کہیں آدم بھول، صلوات پڑھے محمد والے، لکھ لو کہیں آدم بھول نہ جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ بہت غور کیجئے گا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ایسا ہی ہوا، روایت کے جملے ہیں۔ جب ملک الموت جناب آدم علیہ السلام کے پاس آیا، آپ کو آگے سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دے کے پوچھا ابھی کیوں آئے ہو؟ کہ آپ کو لینے آیا ہوں، کہ ابھی 60 سال باقی ہیں، ابھی تو 60 سال باقی ہیں۔ جلدی سے ملک الموت کے لیے اس تحریر کے بھجوانے کا انتظام کیا گیا۔ یوں کہیے ملک الموت گیا ہو، لے کر آیا ہو، یا جبرائیل امین کے ہاتھ سے تحریر بھجوائی گئی ہو۔ اچھا 60 سال باقی ہو، یقیناً باقی ہیں، مگر آپ تو یہ دے چکے ہیں۔
یہ تحریر موجود ہے، اللہ اکبر۔ تو تحریر کبھی آغاز دنیا کے اعتبار سے کب؟ جبکہ آدم کے سامنے آپ کی اولاد ریت کے ذرات کی مانند پیش کی گئی، اللہ اکبر۔ چاہے مسئلہ اس اعتبار سے ہو یا مسئلہ کسی اور عنوان سے ہو، امام نے ہر ایک عنوان پر بات کو مکمل کی۔ اور آج دل چاہتا ہے اس روایت کو بیان کر دیا جائے جس روایت کو مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام جی، روایت تو مخصوص ہے لیکن ہر دور کے لیے ہے۔ جب مولائے متقیان کو زخمی حالت میں اٹھا کے لایا گیا تھا، آج شب شہادت نہیں ہے، آج شب شہادت گزرنے کے بعد آج وہ پہلی شب ہے جب امام کی بیٹیاں یتیم ہیں، آج وہ پہلی شب ہے جبکہ مصلی صادق ویران ہے، ماتم برپا ہے۔ ہائے جو حسین پہ بہت روتا تھا آج دنیا سے جا چکا ہے، آج امام کے گھر میں ماتم برپا ہے۔ اس لیے روایت کا جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ وہ امام کو جب لایا جا رہا تھا زخمی حالت میں اٹھا کے لائے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ گلیم پر اٹھا کے لائے تھے، مولا سے چلا نہیں جاتا تھا، اتنا خون بہ چکا تھا۔ جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچے امام نے فرمایا بیٹا میرے اصحاب سے کہہ دو کہ سارے واپس چلے جائیں۔ سب واپس چلے گئے تھے، اور جب امام حسن باہر نکل کر آئے دیکھا سب چلے گئے، ایک ہے صحابی مولا کائنات جو بیٹھا ہوا ہے۔ امام حسن قریب آ کے فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے سب کے لیے فرمایا تھا، آپ کیوں نہ گئے؟ یہ کہتا ہے مولا میں نے مخالفت مولا نہیں کی ہے، بلکہ مولا جن سے چلا جاتا تھا وہ چلے گئے، مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ مولا مجھے ایک مرتبہ میرے آقا کی زیارت کرا دیجیے۔ رونے والوں کیسے کیسے عاشق ہوا کرتے۔ مولا مجھے ایک مرتبہ میرے آقا اور مولا کے چہرے کی زیارت کروا دیجیے۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے ضربت کے بعد امام کی زیارت کی ہے۔ گھر میں آنے کے بعد امام فرماتے ہیں اچھا رکو، میں اپنے سردار سے پوچھ کر آتا ہوں، اگر اجازت مل گئی تو تمہیں اندر لے جاؤں گا۔ روایت کا جملہ ہے امام مجتبیٰ گھر میں آئے، بابا سے فرمایا بابا ایک آپ سے ملنے والا باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں جا رہا آپ سے ملے بغیر۔ امام نے فرمایا اچھا اسے بلا لاؤ۔ پردے کا انتظام کیا گیا، روتی ہوئی بیٹیوں کو پردے کے پیچھے بھیجا گیا۔ کہتا ہے اسبغ بن نباتہ جب میں امام کے گھر میں داخل ہوا، میرے مولا کے سر مبارک کو، چہرے مبارک کو دھو دیا گیا تھا، لیکن سرخی تو ختم ہو گئی تھی مگر چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جو پٹی باندھی گئی وہ زیادہ زرد ہے یا امام کا چہرہ زیادہ زرد ہے۔ میں امام کے چہرے کو دیکھ کے زار و قطار روتا جاتا تھا۔ امام نے مجھے محبت کے ساتھ دیکھ کے فرمایا تھا اسبغ روتا کس لیے ہے؟ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ کو تو ہم سے بہتر دوست مل جائیں گے، ہمیں آپ کے جیسا مولا کہاں ملے گا؟ مولا آپ کی جدائی بڑی شاخ ہے۔ امام نے اسبغ سے ارشاد فرمایا صبر کرو، اللہ اکبر۔ اسبغ کہتا ہے مولا اپنی زبان مقدس سے کوئی حدیث پیغمبر سنا دیجئے۔ اللہ اکبر، یہ پہلی حدیث ہے جو ضربت کے بعد امام سے پوچھی جا رہی ہے۔ امام نے اسبغ کو اپنے قریب بلا کے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ اپنے دستے مبارک کی انگلیوں کو اسبغ بن نباتہ کی انگلیوں میں ڈال کے ارشاد فرمایا اسبغ جیسے تو نے مجھ سے پوچھا ایسے میں نے اپنے حبیب سے پوچھا تھا، رسول خدا سے پوچھا تھا، کوئی حدیث بیان کیجئے۔ اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا تھا یا علی مسجد میں جا کر اعلان کرو الصلاۃ جامعۃ، جب لوگ جمع ہو جائیں تو منبر پہ جا
کے کہنا کہ اگر کوئی اپنا نسب بدل لے تو اس پر خدا اور اس کے رسول کی لعنت ہے، اگر کوئی اپنے نسب کو بدل لے، اگر کوئی اپنے آقا سے بھاگ جائے تو اس غلام پر اللہ کی اس کے رسول کی لعنت ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں پھر میرے حبیب نے ارشاد فرمایا جا کر کہو علی اگر کوئی مزدور کی مزدوری روک لے اس پر خدا اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ امام فرماتے ہیں اسبق میں مسجد میں گیا، میں نے جا کے رسول کے فرمان کے مطابق اعلان کیا، اور جب اعلان کیا لوگ جمع ہو گئے، میں منبر پہ گیا، میں نے تینوں اعلان کر دیے کہ جو اپنا نسب بدل لے، جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے، جو اپنے مزدور کی مزدوری روک لے اس پر خدا اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ لوگوں میں شور مچ گیا، یا علی، یا ابو الحسن، یا ابو تراب بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس وقت میں خاموش ہو گیا، جب تک آقا اجازت نہیں دیں گے میں مطلب نہیں بتاؤں گا۔ پلٹ کے واپس آئے، یا رسول اللہ لوگ پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا یا علی جا کر کہہ دیجئے کہ میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں، اگر کوئی اپنا نسب بدل لے تو اس میں خدا اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ یا علی جا کر کہہ دیجئے کہ میں اور آپ اس امت کے آقا اور مولا ہیں، جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے اس پر خدا اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ یا علی جا کر کہہ دیجئے میں اور آپ اس امت کے مزدور ہیں، جو مزدور کی اجرت ادا نہ کرے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس پر خدا اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں اسبق سنتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا، میں کہوں گا ہائے ایک وہ میرا مولا جس کے سر سے خون بہتا تھا، ایک وہ میرا مولا ارے جسے ایسا زہر دیا گیا۔ عجیب جملہ ہے مقاتل کا کہ میرے مولا کے وجود مقدس پر زہر کا اتنا شدید اثر تھا کہ سر مقدس کے سارے بال گر چکے تھے، اتنا زہر نے جسم کو توڑا۔ ارے 65 برس کے سن میں جب میرے مولا کا وقت آخر آیا سب کو جمع کیا ہے، آؤ بیٹا موسی کاظم آؤ، آؤ بیٹی فاطمہ آؤ، آؤ بیٹی ام فروہ آؤ، آؤ بیٹی اسماء میرے قریب آؤ، آؤ عبداللہ میرے قریب آؤ، آؤ محمد میرے قریب آؤ، آؤ علی میرے قریب آؤ، آؤ عباس میرے قریب آؤ۔ امام سارے بیٹوں کو آواز دے رہے، سب کے سب جمع ہو گئے، ارے سب کو موسی کاظم کے حوالے کیا۔ واہ غربتا، میرے مولا کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، آنکھیں بند ہوتے ہوتے ارشاد فرمایا بیٹا یاد رکھنا، پیغام پہنچا دینا ہمارے چاہنے والوں تک، ارے جو نماز کو ہلکا سمجھے ہماری شفاعت اسے نصیب نہ ہوگی۔ امام کے جملے مکمل ہو رہے تھے، ارے حسین کو رونے والا آنکھیں بند ہوئی، گھر میں ماتم بپا ہوا، میرے مولا کو غسل و کفن دیا جا رہا تھا۔ رونے والوں آپ جانتے ہیں نا کہ امام کو امام غسل و کفن دیتا ہے، میرا 7واں امام اپنے بابا کو غسل و کفن دے رہے تھے، چوتھے امام کے امامے کا کپڑا کفن کے ساتھ رکھا گیا ہے، 7ویں امام نے چھٹے امام کے احرام کی 2 چادریں کفن میں شامل کی ہیں، جنازہ تیار ہو رہا ہے۔ جب جنازہ اٹھایا گیا پورے مدینے کی گلیاں بھر گئی تھی، ہر طرف سے رونے کی آواز آتی تھی، لوگ امام کے در دولت پر آتے تھے، ماتم کرتے تھے، واہ جعفرا، واہ محمدہ، ارے آج ایسے یتیم ہو گئے جیسے رسول خدا کی وفات پہ یتیم ہوئے۔ رونے والوں جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، جانب جنت البقیع چلا، بس میں اتنا کہوں گا میرا 7واں مولا، میرا 7واں امام اپنے بابا کے جنازے کو اٹھائے ہوئے مولا یتیم ہو گئے، بابا کو کفن تو پہنا دیا نا، ارے بابا کا جنازہ تو اٹھا لیا، آئے میرا 4تھا امام، آئے میرا مولا، یہ سوچ سوچ کے روتا تھا بابا، ارے آپ کو غسل و کفن بھی نہ ملا، آج کوئی مانگنے والا بھی
اتنا غریب نہیں ہوتا کہ اسے کفن بھی نہ مل سکے۔ واہ محمد، رونے والوں اپنے بابا کے جنازے کو اٹھا رہے تھے، اتنا مجمع تھا کہ لوگ گلے مل مل کے امام سے روتے تھے۔ میں ایک بات سمجھ رہا ہوں کہ گلے مل کے رونا سمجھ میں آتا ہے نا، ساتویں امام سے کتنے لوگ گلے ملے تھے، لیکن ہائے میرا چوتھا امام، ارے کوئی گلے ملنے والا نہ تھا۔ اور جب گلے ملنے والے ملے مدینے کے باہر تو محمد حنفیہ سے رو کے کہتے تھے چچا آہستہ گلے ملیے۔ ارے محمد حنفیہ نے حیران ہو کر پوچھا بیٹا تو جوان ہے، ارے تجھے کیا ہو گیا؟ کہ چچا اتنے تازیانے مارے گئے کہ پوچھتے سجاد سے گوشت ختم ہو گیا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار واسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا، پروردگار خدمت امام میں تعزیت پیش کرتے ہیں، مولا جو حق تعزیت کا وعدہ نہ کر سکے، اتنا ماتم کرتے اتنا روتے کہ روح پرواز کر جاتی ہے۔ حسین کے بیٹے الوداع، اے سیدہ کے لال خدا حافظ و ناصر، اے رسول کے جانشین، اے علم عطا کرنے والے عالم خدا حافظ و ناصر، آ گیا روز شہادت۔ خدایا ہمارا پرسہ قبول فرما لے، خدایا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ خدایا جب امام صادق خون کا انتقام لیا جائے تو ہمیں امام کے سپاہیوں میں شامل کر لے۔ خدایا واسطہ محمد و آل محمد کا، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار جتنے جوان قید و بند میں گرفتار ہیں ان تمام محبان آل محمد کو بعزت رہائی نصیب فرما۔ خدایا واسطہ آل محمد کا جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار سید ذیشان منور کو شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس۔ شاہین، شبی فاطمہ، نثار فاطمہ، امیر فاطمہ، مقدسہ خاتون، طفیل حسین نقوی اور تمام تر اس میں نام شامل کیے گئے تمام کو یاد فرماتے ہوئے تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے، تمام شہداء ملت کے لیے، امام علیہ السلام کے مکتب کے تمام صاحبان علم، امام کے چاہنے والوں کے لیے ساتھ فرما دیجیے۔ بسم اللہ۔